بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں فوزیہ اندلیب، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اندلیب ٹاکس۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اور جمعہ کے دن غسل کرنا، عبادت کا اہتمام کرنا ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ کہتے ہیں جمعہ کا اہتمام اس طرح کیجئے کہ جس طرح آپ حج کی تیاری کر رہے ہوں۔ حج سے یاد آیا، 27 نومبر سے حج درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ حج 2024 کے لیے درخواستوں کی وصولی 27 نومبر سے سٹارٹ ہے اور اس کی 12 دسمبر جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے۔ آج صبح میں نیوز پیپر میں دیکھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حج 2024 کے لیے درخواستیں جو ہیں حج 2023 سے بھی کم ہیں۔ آج تک کی ڈیٹ میں تقریباً 20,800 درخواست جو ہے موصول ہوئی ہے، اور آج کے بعد 5 دن رہ جائیں گے۔ آج 8 دسمبر ہے، تو سننے میں آیا ہے کہ وزارت حج کو اس دفعہ فکر مندی ہو رہی ہے اتنی کم درخواستیں موصول ہونے کی، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے 75 سالوں میں کو فرسٹ ٹائم حج سرنڈر کیا تھا پاکستانی حکومت نے، اور اس دفعہ سعودی حکومت کی ہدایات پر انہوں نے جلدی درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں، تاکہ جنوری کے فرسٹ ویک میں حج فلائٹ آپریشن جو ہوگا، فلائٹ کا شیڈول انہیں دے دیا جائے گا سعودی حکومت کو۔ تو سننے میں یہ آیا کہ وزارت حج نے کہا ہے کہ حج بدل یا 5 سال میں 2 دفعہ حج کرنا یا عمر کی حد جو مقرر کی گئی اس میں تھوڑی سی رد و بدل کی جائے گی، پابندیاں ختم کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ حج بدل وہ ہوتا ہے جو بندہ کسی کا حج کرتا ہے، جو حج کی استطاعت تو رکھتا ہے لیکن خود کر نہیں سکتا، بیمار ہوتا ہے، یا وہ حج پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے اس کے حج بدل کیا جاتا ہے اس کی رقم سے۔ وزارت حج کے مطابق حج درخواست گزار جو ہوں گے وہ کورونا کا یا کسی بھی بیماری کا ٹیسٹ نہیں کرائیں گے، یا کوئی بھی سرٹیفکیٹ یا ٹیسٹ رپورٹ جمع کرانا اس دفعہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس دفعہ محرم کے بغیر بھی حج کیا جا سکتا ہے، تو بہت ساری سہولیات دے رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہے انہوں نے ٹوکن پر جو ہے صرف ٹوکن رقم لی تھی حج کے لیے، بعد میں جو کامیاب امیدوار تھے ان کو باقی رقم جمع کرانا تھی بعد میں۔ اس دفعہ وہ فل پیمنٹ لے رہے ہیں، تو سننے میں یہی آیا 12 دسمبر کے بعد شاید وہ بھی ٹوکن منی پہ ہی بکنگ کرنا شروع کر دیں، اور اس دفعہ بھی لاسٹ ایئر کی طرح قرآن اندازی نہیں ہوگی، اور حج سرنڈر لاسٹ ٹائم بھی 800 درخواستیں جو تھی ان کا حج سرنڈر کیا گیا تھا، تو حج سرنڈر کرنے سے پاکستانی حکومت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حج درخواستوں میں کمی کی وجوہات مہنگائی بھی بتائی جا رہی ہے۔ 2023 مہنگا ترین سال ریکارڈ کیا گیا ہے، اور مہنگائی کی وجہ سب سے مین وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ سابق حکومت کے جو IMF کے سخت اقدامات تھے ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کچھ کم ہو جائے گی، شاید الیکشن کا سیزن آ رہا ہے، کچھ دیں ریلیکسیشن، لیکن زمینی حقائق سے ایسا کچھ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے۔ آتے ہیں جی ہم اپنی ٹاپک کی طرف، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مفلسی، غربت، تنگ دستی سے نجات اور بیماری سے نجات۔ بیماری یا چھوٹی موٹی تکلیفیں ہر وقت آتی رہتی ہیں، ان کو آنے سے روکنا، مصیبت کو آنے سے روکنا یا بیماری کا ٹل جانا، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہیں، اور اس کی سب کو فل اجازت ہے۔ اور پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب مفلسی یا بیماری سے نجات کے لیے بتا رہی ہوں کہ بیماری گھر میں کبھی نہیں آئے گی، مفلسی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے، صبح کی نماز سے پہلے، صبح جب آپ اٹھتے ہیں اس کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ اپنے گھر کی دیواروں اور کونوں پہ دم کرنا ہے۔ آپ کا فیس قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، ایک دفعہ یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو،
یا باسط یا رضا کو، مطلب اس طرح 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور رائٹ کارنر، گھر کا جو دایاں کونا ہوگا، وہ روم بھی ہو سکتا ہے، وہ صحن بھی ہو سکتا ہے، وہ کچن بھی ہو سکتا ہے، مطلب رائٹ کارنر سے شروع کرنا ہے آپ نے۔ اور مطلب ہر کونے میں چاروں طرف دیواروں پہ یا اس پہ کونے سے شروع کرنا ہے، ہر کونے میں پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے چاروں سائڈوں پہ، تو انشاءاللہ بیماری مفلسی بھاگ جائے گی اور نہیں آئے گی۔ غربت سے نجات کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا جب گھر کا مرد سو جاتا ہے، وہ والد صاحب بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، جب وہ سو جاتے ہیں ان کے سرہانے کھڑے ہو کے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو وہ پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ اور پھر یہ مطلب یہ ورد 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ یا اللہ ہو، یہ آپ نے 7 دفعہ کرنا ہے ورد، یعنی 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ یا اللہ ہو، یہ ایک ٹائم ہو گیا۔ اسی طرح 7 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فوزیہ اندلیب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔